پہلے دیکھیں نا، کوئی چیز مقبول عام ہونے کے لیے اس کو بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے تھے۔ آج تو آپ چھوٹا سا کام کریں، ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، 1 سیکنڈ کے اندر وائرل ہو جاتی ہے۔ کوئی آپ ایسی فضول بات کر دیں، فضول کام کر دیں اور آپ دیکھیں کیسے وائرل ہو، پوری دنیا میں بات پھیل جاتی ہے۔ آج کا دور بڑا سینسٹیو دور ہے۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اب یہ جو دور ہے، اس دور کے اندر کیونکہ یہ فساد، فتنے اور فساد کا دور ہے، اس دور کے اندر کنفیوژن کریٹ ہو جاتی ہے۔ صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ، یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، تم پر لازم ہے کہ تم ایمان والو اپنا خیال کرو، اپنے آپ کو پکڑ کے رکھو، اپنی اصلاح کی فکر کرو۔ اور قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، اور لوگوں کی اصلاح کی فکر کرنا، لوگوں کی ہدایت کی فکر کرنا۔ تو یہاں پر تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، یہاں پہ تو کہا جا رہا ہے کہ بھئی اپنے آپ کو پکڑو۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ کیونکہ فتنہ اور فساد کا دور ہوگا، فتنہ فساد کا دور، دیکھیں نا، کہا کہ فتنہ فساد کے دور کے اندر تمہارا بہترین مال کیا ہوگا؟ وہ بکریاں ہوں گی۔ کیوں؟ کہ تم جو ہے وہ شہروں سے نکل جانا اور بکریوں کو لے کر جو ہے پہاڑوں پہ چلے جانا۔ کیا مطلب؟ پہاڑوں پہ چلے جانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ بھائی اپنے آپ کو فتنہ اور فساد سے دور رکھنا۔ بھائی بکری ہوگی، اس کا دودھ دو گے، پی لو گے، عبادت کرنا، اپنے آپ کو جو ہے معاملات جو فساد کا زمانہ ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جتنا آپ اپنے آپ کو دیکھیں، جتنا آپ اپنے آپ کو محدود کر لیں گے اتنا آپ فتنہ اور فساد سے بچ جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت میں بہترین آدمی جو ہوگا کہ وہ آدمی ہوگا جو کیا ہوگا؟ جو گھر میں موجود ہوگا، جو چلنے والے سے کھڑا ہونے والا آدمی بہتر ہوگا، کھڑے ہونے والے آدمی سے بیٹھے والا آدمی بہتر ہوگا، اور بیٹھنے والے سے آدمی سے بہتر جو ہے لیٹا ہوا آدمی، یعنی گھر کے اندر۔ اب آپ دیکھیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی جب فتنہ اور فساد کا زمانہ ہو تو اس زمانے میں اپنے آپ کو محدود کرو۔ پھر اس کی کیا نشانیاں بتا دی؟ بڑی بڑی 4 نشانیاں بتا دی، اور وہ 4 نشانیاں میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کرنی ہے۔ سب سے پہلی نشانی کیا ہوگی فتنہ اور فساد کے زمانے کی؟ کہ لوگ جو ہے وہ مال کے پیچھے دوڑیں گے، صرف اور صرف مال حاصل کرنے کی کوشش میں ہوں گے، صبح اور شام ایک کر دیں گے مال کمانے کے لیے۔ یہ نہیں دیکھیں گے کہ جائز طریقے سے کما رہے ہیں، ناجائز طریقے سے کما رہے ہیں، بس مال کمانا ہے، جیسے آئے، جس طرح سے آئے، اور بس ان کو اس بات کی فکر ہوگی اور کسی بات کی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ یعنی جن کا اوڑھنا، بچھونا، سوچنا اور محنت کرنا، غور و فکر کرنا صرف مال کے لیے ہوگا۔ آج آپ دیکھ لیں کہ اس مال کے ارد گرد فرد کی زندگی گھوم رہی ہے۔ 8 سے 100-150 سال پہلے ایسی صورتحال نہیں تھی۔ آج تو بس ہر آدمی جو ہے وہ دوڑ لگی ہوئی ہے۔ تو اب آپ کہیں گے نہیں اس دور میں بھی تھا، کم تھا، ایسا نہیں تھا۔ ویسے مادے کو تو طاقت حاصل ہے، مال کے بغیر انسان کی زندگی چل نہیں سکتی، لیکن ایسا نہیں تھا کہ بھائی لوگ بہت سادگی کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، عافیت کے ساتھ گزار رہے تھے، اتنا کوئی مقابلے بازی نہیں تھی، اتنی کوئی شو بازی نہیں تھی، اتنے بڑے بڑے لوگوں کے جو ہے وہ پلان نہیں تھے، لوگ بہت سمپل زندگی گزارتے تھے۔ لیکن آج کے دور کے اندر جتنا جس کے پاس مال ہے وہ اتنا ہی مال کا حریص ہے، لالچی ہے وہ، اور بھائی تیرے پاس تو بہت مال ہے، تجھے تو اللہ نے بہت دیا ہے، تو تو بھائی ذرا قناعت کرنا۔ نہیں، وہ کہتا ہے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، تو بس ملٹی پلائی کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی علامت ہے، حضور نے فرمایا کہ یہ علامت جو ہوگی کس چیز کی ہوگی؟ یہ فتنے اور فساد کی علامت ہوگی۔ آج آپ دیکھ لیں، جھگڑا ہر طرف، جھگڑا مال کی بنیاد کے اوپر ہے، اور صرف اچھا اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا ہوگا؟ لوگ جو ہے نفس پرستی، خواہشات کے پیچھے چلیں گے، نفس پرستی ہو جائے گی، خواہش کو پورا کرنا، اور بس جائز ناجائز جو خواہش پیدا ہوئی اس کو پورا کرنا۔ اسی فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے خواہشات کو پورا کیا جائے۔
اور کھانے کی خواہشات، پینے کی خواہشات، کپڑے پہننے کی خواہشات، گھر بنانے کی، گاڑیوں کی، مال دولت کی، اسی طریقے سے اور جنسی خواہشات اور دوسری فضول قسم کی خواہشات اور گناہ اور اللہ کو ناراض کرنے والی خواہشات، بس اسی پہ لگے ہوئے اور رات دن اسی فکر میں ہیں کہ بھئی بس اپنی خواہش کو پورا کرنا ہے۔ اب دیکھیں اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ معاشرے کے اندر تباہی بربادی پھیلی ہوئی ہے، فساد پھیلا ہوا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیسری چیز کیا، کہ لوگ آخرت سے غافل ہو جائیں گے، آخرت بالکل بھول بیٹھیں گے، ایسے دنیا کے اندر منہمک ہوں گے اور دنیا کے اندر اتنے لگ جائیں گے کہ وہ آخرت کی طرف دھیان ہی نہیں جائے گا۔ دیکھیں آج اب تو سائنس بھی اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس پہ تو چلے اختلاف ہے نا سائنس کا کہ بھئی یہ کائنات جو ہے وہ کب بنی، کیسے بنی، کسی دھماکے کے نتیجے میں بنی، کیسے بنی، اس پہ تو چلے آ رہا ہے نا، ایک نظریہ ہے سائنس کا۔ ان کا نظریہ ہے کہ بھئی اربوں سال ہو گئے اور انسانی زندگی کو جو ہے وہ 30,000 سال ہو گئے، ہمارے نزدیک جو ہے وہ 10,000 سال ہو گئے۔ چلیں اس پہ تو اختلاف ہے نا، چلیں اس پہ بھی اختلاف ہے کہ بھئی یہ جو کائنات ہے یہ اتفاقیات پر مبنی ہے، یہ اتفاقی طور پر ایسے چلتی چلی آ رہی ہے، سب کچھ اتفاقات کا نتیجہ ہے یا ایک پلان کے تحت ہے، اس پہ بھی چلے اختلاف ہے۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ بھئی یہ سارا جو اللہ نے پورا نظام جو بنایا ہے نا، سجایا ہے، یہ پورا جو اسٹیج بنا ہوا ہے یہ پورا پلان کے ساتھ ہے۔ یہ آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے اور یہ کائنات اور پھر اس میں گردش کرتے ہوئے سیارے اور پھر میں اور آپ، یہ سب پورا ایک سسٹم ہے، اللہ نے ایک اسکیم کے تحت بنایا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ پھر اللہ نے موت کو پیدا کیا، زندگی کو پیدا کیا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اتفاقی طور پر ایسا ہو گیا۔ لیکن چلے اب تو سائنس پہلے تو آخرت کو مانتی نہیں تھی، اب وہ اس بات کو تو تسلیم کرنے کو تیار ہوگی کہ یہ کائنات ہمیشہ نہیں رہے گی۔ وہ بھی اب کہتی ہے کہ یہ اس کی بھی کوئی انتہا ہوگی، اختتام ہوگا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا اختتام ہوگا لیکن اللہ کے ارادے سے ہوگا، اللہ جب اس کو ختم کریں گے ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ جب چاہیں گے تو قیامت آ جائے گی۔ وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پورا بیان کر دیا ہے کہ سور پھونکا جائے گا، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، دوبارہ اٹھیں گے، ایک سور سے سارا سب کچھ ختم ہو جائے گا، دوبارہ سور پھونکا جائے گا۔ تو لہذا پہلی چیز حضور نے فرمایا کہ جو مال یعنی مال کی محبت، دوسری چیز کیا کہ نفس پرستی، تیسری چیز کیا آخرت سے غافل ہو جانا، اور چوتھی چیز جو ہے بڑی اہم ہے کہ اپنی رائے اور اپنے نقطہ نظر پر جو آپ کی تھاٹ ہے، جو آپ کی سوچ ہے، جو آپ کی فکر ہے، اس کو حرف آخر سمجھنا۔ لوگ جو ہے اپنی بات پر کیا ہو جائیں گے، جم جائیں گے، اگرچہ وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، اور لوگوں کی بات کو تسلیم نہیں کریں گے، حق کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اور یہ آج ہماری سوسائٹی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ فوراً جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، لوگ دوسروں کی باتوں کا، دوسرے کی تھاٹ کو، اس کی فکر کو، اس کی سوچ کو، اور اس کو بالکل رد کر دیتے ہیں۔ بھائی ہو سکتا ہے کہ آپ کی رائے غلط ہو، امکان ہو کہ آپ خطا پہ ہوں، آپ غلطی پہ ہوں، ہو سکتا ہے کہ دوسرا والا ٹھیک ہو۔ یہ جو ائمہ کرام کیا کہا کرتے تو کہتے بھئی ہماری عقل، فکر، دلائل کی روشنی میں یہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم ٹھیک ہیں، اور لیکن امکان ہے خطا کا، ہو سکتا ہے کہ ہم غلط بھی ہوں، ہو سکتا ہے کہ سامنے والا ٹھیک ہو۔ تو آج تو بس وہ ہر آدمی کہتا ہے میری بات ہے، بس میں جو کہہ رہا ہوں وہ حرف آخر ہے، باقی سارے جو ہے وہ کیا ہے، گمراہ ہیں، سارے جو ہے ان کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو لہذا ناظرین ایسے دور کے اندر انسان اب کیا کرے؟ دیکھیں ایسے دور کے اندر جو اللہ رب العزت نے امت کے اندر ایسے افراد پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ امت کو ایسے چھوڑتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر دور کے اندر ایسے افراد کو رکھتا ہے جو امت کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں، جو صحیح علماء ربانیین ہوتے ہیں، اور ان کی پھر کیا ہے کہ وہ کوئی آپ کا مربی ہوتا ہے، کوئی آپ کا مصلح ہوتا ہے، کوئی آپ کا پیر و مرشد ہوتا ہے، کوئی آپ کا استاد محترم ہوتا ہے، کوئی آپ کا ہادی ہوتا ہے، کوئی حکیم ہوتا ہے۔ یہ سارے لوگ ہیں اور آپ کی تربیت کرتے ہیں، آپ کا امام ہوتا ہے جس سے آپ رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہدایت کے ساتھ ہم سب کو پابندی اور مضبوطی کے ساتھ
ہدایت پر چلنے کی، اس کے ساتھ منسلک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔